بحق امک وجدتک علیہم الصلاۃ والسلام رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر آل محمد تے اونچی صلوات پڑھو۔ بسم اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا، اموات دی مغفرت، شہداء دی بلندی درجات، مجلس پاک دے جملہ حاضرین، بانیان، منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج گرانے تے باواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم امام زمن علیہ السلام دی سلامتی، خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے بھی زبان معطر کرو باجماعت اور بلند صلوات تلاوت صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ الہ العالمین بحق معصومین علیہم السلام، جملہ موالیان ولی مطلق ازادران محسن انسانیت، شیعہ سنی مسلمانہ دا محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام دی ذکر پاک دی مجلس پاک اس تشریف لے آیا۔ بانی مجلس اعزا برادر عزیزکار جناب ڈاکٹر نیر عباس صاحب، انہاں دے عزیزاں بھائیاں دا ذکر پاک دا اہتمام، صبح تو شام تک پڑھن والے علماء و ذاکرین دے خطابات، حقیر دے اجمو سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور۔ الہی آمین۔ ماشاءاللہ عالمین نے جتھے بھی کوئی عزادار حسین مریض ہے، مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ جو بے اولادن سخی باب الحوائج بادشاہ دے جھولے دا صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرمائے۔ بحق معصومین جو فانی جہان چھڑ گئے، مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ الہی آمین۔ پورے دن دی عبادت دا ثواب برادر محترم جناب نیر عباس صاحب دے خانوادہ دے جملہ مرحومین اور بلخص انہاں دے والد مرحوم دے نام آباد تاج، جتنے چل کے تشریف لے ان سادات غیر سادات، مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ بحق معصومین علیہم السلام، ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تاجیل فرمائے۔ اسا سارے اس قابل بناؤ ساڑی اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکتے۔ الہی آمین۔ قبولیت دعا دا عمل ہے، حدیث حجت خدا ہے۔ رسول کافی 6واں بادشاہ فرمیندن دعا دی قبولیت دے گے ایک پردے، اور وہ پردہ اس وقت تک نہیں ہٹنا جب تک دعا دے بعد دعا کرنے والا 14 تے درود نہ بھیجے۔ محمد والے محمد تے درود پڑھو، دعا قبول اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسین منی وانا من الحسین، صلوات باواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ ہاں جی پکھے چل گئے، اب توجہ میرے پاس سے ہو جائے گی، بڑی مہربانی۔ سارنامہ کلام تے کلام معصوم تلاوت کر کے میں اصول دی نماز کی پہلی رکعت شروع کر لی۔ اچھا یقین کرے آئے بھئی اللہ میرے بھائی دی زندگی کرے، ڈاکٹر صاحب قبلہ دی بار دیریاں نالوں امام بارگاہ دا موسم نسبتاً بہتر ہے، پکھے بھی چلے ہوئے چاچا جی، چھاں بھی ہے، تے پھر سب تو بڑی گل ہے بھئی ذکر پاک دی نورانیت اور روحانیت بھی ہے۔ تو اب یہ تمام چیزاں ملوز خاطر رکھو تے توجہ صرف ذکر والے پاسے کرو، یہ تھوڑی تھوڑی جڑی حصے ہوا پکھیاں دی ہے یہ بھی استعمال کرو، تے مجلس والے پاسے دھیان بھی کرو۔ ان ایک بیلوں اپنے المڑیندے راسو دو تو سب پکھے چلنے مجلس مجلس ہی دی ہوئے چاہتے دی پڑھن والا عالم ہوئے، خطیب ہوئے، وائز ہوئے، یا میں حقیر جیسا کوئی صرف مظلوم دا نام لیوا ہوئے، ذاکر ہونا بڑی بڑی گل ہے۔ عنوان مجلس دو ہوندے یا اللہ دا قرآن یا چہار دا معصومین دا فرمان، اور یہ شیعہ مذہب دی اصل تصویر ہے، مذہب جعفریہ لبنے یا اللہ دے قرآن یا 14 دے فرمان۔ تو
چونکہ میں بسم اللہ کرنا، چونکہ ایام ازا ویسے تو پورا سال ہی حضرت امام حسین علیہ السلام دی آزاد ہے، مگر آنے والا مہینہ چونکہ منسوب ہے بادشاہ دی پاک شہادت دے حوالے نال محرم الحرام پھر مولد چیلم، تو ایام آزاد آغاز استقبال محرم الحرام دے حوالے نال بھائی دا دل انجی آئی بھی محرم دے اتنے قریب ہوئے جو برسی بھی ہوئے استقبال محرم بھی ہو. تو میں ایک پیغام دنیا تک پہنچاونا چاہ رہے ہیں. قبلہ مولانا پوری توجہ. معاشرے شہرت پاون واسطے، مشہور ہونے واسطے دو بڑے آسان وسیلے اور طریقے بندے دا چاچا جی چاہے انصاف سے نہ بنے شہرت ہوئے، اس شہرت دے دو طریقے، ایک ہے بندے دا نسب، دوسرا ہے بندے دا حسب. مرتبہ مقام ملن واسطے بعض اوقات بندے نو کچھ کرنا نہیں پوندا، نصیب مقدر اتنا چنگا ہوندا ہے، بندے ایسے گھر جم پوندے، پیو دادے نانے دا نا ایڈا وڈا ہوندا ہے جو کوئی بھی بیٹا کام کیتے بغیر بندے دنیا تے اپنا نام پیدا کر لیتا ہے. گھبرا تو نہیں؟ نسبی خاندان جو ایڈا وڈا ہی، قبیلہ اتنا بلند آئی، جو صرف پتہ لگا فلاں دا پوترے فلاں دا پوترا ہے فلاں دا دوترا ہے، وہ خاندان دے کسی بڑے نام دی وجہ تو بڑا تعارف مل گیا. دوسرا وسیلہ شہرت ہے حسب. یہ ہے نسبتاً مشکل. نسب کچھ کیتے بغیر بندے نو مشہور کریندا ہے، حسب بندے دا ذاتی کردار. کام ایسا کر جائے جو دسنا ہی نہ پوے میرا پیو کون ہے میرا دادا کون ہے. بڑی مہربانی یا علی علیہ السلام. تو سانجیو میں بسم اللہ کروں. بھائی رضا جی مولانا یعنی کم ایسے کر گئے جو پھر دنیا تے اتنی عزت ملی، پوچھنا ہی کسی نہ پیا پیو کون آئی دادا کون آئی، خاندانی تعارف کی آئی. مشکل تقریر میں مشکل ترین ٹائم میں شروع کر لی، موسم گرمی دا پھر وقت گرمی دے عروج دا، مگر مجمع کمال الحمدللہ. ذکر سنن والے، ذکر نال پیار کرن والے لوگ تشریف. اب کچھ بندے تو دنیا تے لبسن نسب دی وجہ تو نام بلند، کچھ لبسن حسب دی وجہ تو بلند. تاریخ معاشرے چ ایسے لوگ بھی پائے ویندے نے جنہاں دا نسب بڑا اچا ہے، کردار اچھا نہ ہون دی وجہ تو عزت نہ مل سکی. بڑی مہربانی وصول کرن دا شکریہ. نا بابے دا اتنا اونچائی جو تعارف دی ضرورت کوئی نہیں، مگر صاحب عزت نہ ہوئی. کیوں؟ کم ایسا کر گئے جو عزت لائق رہ کوئی. پھر دوسرا پہلو میں یہ پکھا بند کرا چھوڑے سا، اگر ہون دوبارہ نال چھیڑ خانی ہوئی نا یہ میں پکھا بند کرا دے سا. اپنے علی چا بند کرے سا، توڑے علی ودوں ہیں گھر گرمی تے گزارا کر سا. کمالے تو میں دو ترے دفعہ اشارے نال آکھے بھی پھر دا پہ توڑے درواری نال ہوا آندی راسی. تو جنہوں بہت زیادہ گرمی تنگ کرے کوئی مجبوری نہیں، باہر جا کے آرام کرے، دوجیاں دی عبادت اچھ خلل نہ پاوے. فکرہ میں دور آونا پوسی چاچا جی جو میں پہلا نتیجہ دے من لگائی. نسب بلند آئی، کردار دی پستی دی وجہ تو معاشرے معزز نہ ہو سکے، صاحب عزت نہ بن سکے. دوسرا پہلو نسبی تعارف وڈا کوئی نہیں، پیو دادے دا بلند نام کوئی نہیں، کام ایسا کر گئے جو دنیا تے انج معزز ہوئے جو دنیا دے لوگاں پوچھے ہی نہیں انہاں دا خاندان ہے کیڑا. یا علی علیہ السلام. پہلی مثال، پہلا حصہ جی نسب بلند. تقریر پوری یاد رہے بھئی دو طریقے عزت پامن دے، ایک نسبی تعارف ایک حسبی تعارف. خاندان پیو دادے دا نام بلند، بندہ آپ بلند. حسب عزیزم کردار بلند، بندے دا نام بلند. پھر میں دو گلاں کیتیاں، نسب اچا کردار دی وجہ تو عزت نہیں ملی. پھر میں دسنے نسب غیر معروف کردار دی وجہ تو
امر ہو گئے تاریخ. مجلس ڈیر ساری لمبی ہے, انہیں ہولے ہولے پڑھی ہے. میں تو انہوں پتہ ہے بھی میں بھائی نیّر عباس کو ہمیشہ آخری ٹائم تے برآمدگی پڑھدا. ایک سال پہلے میں یاد ہے میں چھٹی لی آئی, تو اس دفعہ کچھ مصروفیات محرم تو پہلے اس قسم دین جو اج بھی ایک اجلاس ہی چوچا جی اٹھ کے شرکت کر کے آئے ہیں, پھر ایک ڈیوٹی کر کے پھر ایک مولا ماتمی حسین دے آزاداراں دی نوکری دی ڈیوٹی بھی نال نال لائیے, وہ بھی کریے, مجلساں بھی پڑھیے. ہاں جی توجہ رہے. پہلی مثال نسب بلند حسب پست. اچھا پتہ تساں سارے نوں ہے جی میں گل کرن لگا نا, ہر بندہ اکسی مینوں پتہ ہے. بحیثیت خطیب میرا کام ہے میں انکشاف کراں تواڈے سامنے. پہلی مثال ہے حضرت آدم دا پتر, نام ہے قابیل. نسب کیڑا اونچا ہے, حضرت آدم علیہ السلام دا فرزند ہے, ابو الآدمیت دا بیٹا ہے. یہ نسبی تعارف. حسب دی وجہ تو عزت نہیں پا سکیا. کیوں؟ حسب کی آئی برا دا قاتل, حضرت حابیل دا قاتل آئی قابیل. بھائیان عزت نہیں ملی بلکہ لانتی ہو گیا. کیوں؟ اللہ دی حجت دے پتر دا قاتل. بھاویں نبی دا پتر بھی آئی عزت کوئی تھی. دوسری مثال حضرت نوح علیہ السلام دا فرزند. پہلی گل پہ کریں نا, نسب چاچا جی اونچا ہے, حسب دی وجہ تم پست ہو گئے, نسبی تعارف کم ہی نہ آیا. نوح دا بیٹا ہے. اب نسبی تعارف ہے جو اللہ دے نبی آدم ثانی دا فرزند ہے. حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ دا بیٹا ہے. حسب کیا ہے؟ حجت دے حکم دا منکر. سارے آن جانا لینوں پکا کے ویکھنا ہے تو پھر مجلس پڑھن دا میں لطف نہیں آنا. پھر عرض کر دے ماں بابا جی نسبی تعارف کیا ہے؟ نوح علیہ السلام دا فرزند. کردار کیویں؟ نبی دا حکم نے جیڑا حکم آئی نا نوح علیہ السلام دا کشتی تے سوار ہون والا, وہ بحیثیت باپ نہیں, وہ بحیثیت حجت خدا ہے. نبی پابندی کوئی نہیں لائی, انسان ہوئے حیوان ہوئے پاک ہوئے نجس ہوئے. نبی آکھے جیڑا سوار ہو سی انہوں نجات مل سی. اب نبی دا حکم بحیثیت نبی ہے, بحیثیت حجت خدا ہے, تے پتر چکیتا ہے انکار. نبی دی اکھیں دے ویدیاں اتھائیں اللہ دے عذاب وچ غرق ہو گئے. اور اس علاقے والے اے ہے ایک سبق, تساں میرے جیسے طالب علموں تو بھی اور علماء تو بھی قرآن دی زبانی قرآن دی فضیلت سنی ہو سی. قرآن اپنی فضیلت آپ دسی ہے, لا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن پہ آدھے اس کتاب مبین وچ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جدا ذکر نہ ہو. یعنی اللہ دی کائنات دے تمام خشک و تر تمام علوم دا ذکر قرآن وچ ہے. اگر اتنا علم قرآن دی ایک کتاب وچ ہے تو پھر تو انہوں بڑی کتاب ہونا چاہیے, بڑی چاچا دی زخیم حجیم کتاب ہونی چاہیے, کئی ہزار جلداں ہونی چاہیے. 3 پارن 114 سورتن 6666 آیتن, ایڈی چھوٹی کتاب تے کائنات دے سارے علم. وہ دی وجہ کیا ہے؟ قرآن اپنے اندر ہر علم دی تفصیل نہیں دسی, قرآن کلیہ دیتا ہے. قرآن فارمولے سمجھائے. اج میں پڑھے لکھے عزیزان بیٹھے ہو, میتھ دی ریاضی دی کلاس ہوئے نا بیٹا, تو جا جی استاد کدی بھی ساری ایکسرسائز مشق سٹوڈنٹ نو حل کر کے نہیں دیندا, ہر سوال لکھ کے جواب نہیں دیندا. استاد ایک مثال سمجھے سی, مثال ایک فارمولہ سمجھے سی. پتر اے فارمولہ یاد کر لے, یہ جی 1 کروڑ سوال آوے اے فارمولہ لائی جاویں تن جواب ملدا ویسی. اس علاقے والے قرآن دی فضیلت ہاتھ اٹھاؤنا, قرآن بھی دیتن فارمولے, وہ فارمولہ لیندے ونجو تے قیامت تک جواب ملدے ویسے. نوح علیہ السلام دی اکھاں دے سامنے
نو دے بیٹے دا غرق ہونا قرآن دا ایک فارمولہ ہے. اللہ نبی دے سامنے نبی دا پتر غرق کر کے قیامت تک دے لوگاں نو سمجھایا. او قرآن پڑھن والے یاد رکھنا جیڑا حجت دے حکم دا انکار کرے عذاب تو نہیں بچدا بھاویں نبی دا پتر کیوں نہ ہوئے. باجماعت تائید حق کرو شاہ بولو حیدری. اتنی دیر لگ دی ہے, بڑی مہربانی. مجلس میری تمام ہو گئی, بہت شکریہ, مالک راضی. اب یہ ہیں دو مثالاں, گل یاد رہے آخر تک. نسب بلند, حسب مہربانی, حسب پست. نسب اچائی, حسب دی وجہ تو معزز نہ بن سکے. آؤ اب دوسریاں مثالاں دے. نسب غیر معروف ہے, حسب دی وجہ تو تاریخ وچ امر. ایک صلوات پڑھو اونچی آواز میں. صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم. بھئی پوری توجہ. جڑیاں پہلیاں دو مثالاں دیتیاں او ہن نبیاں دے پتر, آدم علیہ السلام دا بیٹا اور نوح علیہ السلام دا بیٹا. نسبی تعارف کمال آئی, حسب پست ہون دی وجہ تو خود پست ہو گئے. ہن دو مثالاں دیون لگا. نسب غیر معروف, کردار دی وجہ تو امر ہو گئے. ایک نبیاں دے پتر نہیں, سیداں دے نوکر. نبیاں دے سردار دی پاک آل دے دروازے تے جھکن والے. ایک مصطفیٰ دا صحابی, ایک امام حسین دا صحابی. انہیں مثالاں پڑھیے چاچا جی تو شام تک پڑھ دے رہی. دو مثالاں اتھو پڑھی, دو اتھو پڑھ لیں. پہلی مثال حضرت بلال. بلال محمدی. بتا کو بھئی اگے سلمان محمدی سن دیا سے. آج بلال میری کیا اوقات ہے جنہوں پاک سیدہ چاچا سدے. واہ بھائی واہ, جنہوں خود رسول خدا صحابی ہو کے تے قبلہ ایک ظاہراً سیدزادہ. میری اوقات ہے جنہوں پاک سیدہ آکے میرا چاچا ہے تے میں ادھر نسب تے گفتگو کرا. اب نسبی تعارف ہے کیا قبلہ؟ ایک کافر دا غلام, زر خرید, ظلم کر دے, وزنی پتھر رکھ دے, کوڑے مرن دے. پاک نبی آزاد کروایا, زبان تے چنگاریاں تک رکھی گئیاں جو محمد الرسول اللہ نہ آکھے. اتنی تکلیفاں دے بعد نبی دا دروازہ نس نہ چھڑیا. کردار بلند آئی, کردار پسند آیا. مصطفیٰ فرمایا تو میرا بھرا ہے. اور میں بسم اللہ کیا کہنے بھائی. پاک سیدہ فرمایا تو میرا چاچا. اور تاریخ حضرت بلال نو عزت کیسی ملی؟ صرف صحابی نہیں بنایا, بڑے بڑے اہل زبان عرب نبی دی محفل وچ موجود ہن. تے حضرت بلال نو فرمایا تو صرف ساتھی نہیں, تو میرا مؤذن. اور پھر ہر شیعہ مجلس سے جانا اللہ ہر اہل سنت بھائی جان دے بھئی حضرت بلال نو صرف مؤذن نہیں بنایا, نال اختیار دے دیتا. ایک دن جو کچھ بندے اعتراض کیتا نا جی دی زبان ٹھیک نہیں تے اذان نہ آکھے, تو پھر آیا ہے دے دروازے تے جائیں چاچا صدی آئی تے اندرو پاک مخدومہ پیغام بھیجے, جا تو ان میرے باب مؤذن مقرر کیتا ہے. نبی دی دی دا وعدہ ہے جب تک تساں اذان نہیں آکھنی اذان دا وقت ہونا ہی نہیں. کمال ہے بھائی. چاچا جی غیر متوقع طور تے ماشاءاللہ اتنی شدت دی گرمی ہے جتنا معیار سماعت تہاڈا بلند ہے. جی بسم اللہ. بغیر بولیندا نہیں اندے نال دی گل بات. بے شک بغیر بولیندا نہیں اندے نال دی گل بات ہوندی. جدی ذات تے ملائکہ بھی نے ہر ویلے صلوات ہوندی. دیکھو پاک رسول بلا ہدائی لوگوں کوئی کوجا دے ہن کرو شکر بلال منی پیا ہے انہیں تو آج تائیں آگے چلا. یا علی علیہ السلام بھئی بڑی مہربانی. ایک مثال ہوگی جی. نسبی تعارف غیر معروف, حسبی تعارف رسول نال وفا, مؤذن رسول. اچھا بلال اذان دا استعارہ بن گیا. اچھا جی ساڈے موضے ہیں نا ساڈیاں آبادیاں
جڑا بندہ مسیح تے بابا جی اذان دیندا ہوے نا اونوں آدھے نے ساڈے شہر دا بلال ہے، انجی ہوندے، یعنی بلال اذان دا استعارہ بن گیا، اتنا نبی پیار کیتا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ اب دوسرا تعارف، نام چاہواں تے پتہ لگ ونجے میں کہ آکھنا چاہنا، حضرت حر علیہ السلام۔ تواڈے سنن دی کیا بات؟ اچھا حر دا نسبی تعارف کیا ہے، خاندانی تعارف کیا ہے؟ بھئی جنگل وچ بزرگ مدا خان بھی پڑھدے ہوندے ہیں، کریمین حج تے جا رہے ہیں، ایک ماں پیون جنہاں ظاہراً توقع نہیں جو ساڈی اولاد ہو سی، دو شہزادیاں دعا فرمائی، جنگل چاچا جی غیر معروف بندیاں دی جھونپڑی دنیا تے آیا، پھر ایک فوج دا جرنیل بن کے دشمن دے نال رہا۔ وہ کیا کمال کسی ذاکر دے لکھے قصیدے دے شعر، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ بڑی مہربانی۔ شب عاشور تک اور دوزخ دے دروازے تے دہانے تے ایک قدم دوزخ دے اندر لے جا سکتا ہے۔ پھر غلطی دا احساس ہویا، جو میں پیغام محرم تو پہلے سمجھاونا چاہ رہا ہی او وصول کرو تے میں سلام کراں، مصائب پڑھاں۔ ہاں جی، وہ بھی بچہ تواڈی خدمت ہے جی، اور میں انہوں نہیں اس واسطے روکیا نہ روکنا ہے جو تواڈے تک ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے، اس تو توجہ ہٹاؤ، ذکر والے پاسے توجہ رکھو۔ کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ اور کائنات نو دسیا ہے جو معافی منگنی کیویں، اجندہ دل ہوئے نا جو میں معافی منگا، وہ معافی منگنا ہور تو سکھے، اور جڑا توقع رکھدا ہے میں معافی مل جاوے او ویکھے جو حسین معاف کیتا کیویں۔ دیکھو حضرت امام حسین علیہ السلام تعارف توحید کروا رہے ہیں، اللہ دے تعارف کراونا لیں یار، حدیث قصہ آج بھی پڑھی گئی ہو سی، حدیث قصہ اللہ نہیں آکیا میں تعارف دا شوق ہویا، محبت پیدا ہوئی کہ میں اپنا تعارف کراواں تے میں 5 بنا چھوڑے، یعنی حسین کراونا ہے اللہ دا تعارف۔ 10 محرم دی رات کربلا وچ اور دسے معافی منگنی کیویں تے حسین دسے معافی ملدی کیویں۔ آؤ نتیجہ دیواں، معافی دا طریقہ کیویں؟ اگر بندے تو غلطی ہو جائے، انسان خطا دا پتلا ہے نہیں، پہلے بندہ اس دا احساس کرے کہ میرے تو غلطی ہوئی، جدو احساس ہوئے چاہتے جی پھر اعتراف کرے، مننے میں غلط کیتا، پھر منگے معافی۔ ٹرائی کم پہلے کرے، پہلے دل اپنے چاچا جی کسک ہوئے میرے تو غلطی ہو گئی، اللہ کو بھی معافی منگن دے ہی طریقہ ہے، پھر زبان تے اعتراف کرے میرا اللہ میں گناہ گار، پھر منگے معافی، لطف بھی آسی تے معافی مل سی گی۔ اور دسے معافی منگنی کیویں؟ پہلے شامل احساس ہویا سی جو میرے تو غلطی ہو گئی، اور رسول دا پتر ہے، میں کربلا تک آندا، اب دا دل ہے میں غلطی دا اعتراف کر کے معافی منگا۔ دریا تے گئے بھائی جان وضو کیتا سی، دریائے فرات دے پانی نال وضو کر کے پھر بارگاہ حسین وچ کلا نہیں آیا، ایک پاسے پتر ایک پاسے بھرا، کانڈ پیچھے غلام، انہوں نے آکھیا میری اکھیں تے پٹی بنو، ہاتھ میرے پیچھے بن چھڈو۔ عرب شرمندگی دے اظہار دا طریقہ ہی بھئی ان سیر جھکا ہوئے، انج ہاتھ رجیو میں پیچھے، تو ظاہر ہوندا ہی بندہ کسے اپنے کم تو شرمندہ ہے، او حال بنایا ہے حر، جو ظاہراً نظر پہ آندا ہے جو حر اپنے کیتے تے نادم ہے، شرمندہ ہے، ہاتھ بدے ہوئے، اکھی چکیاں، اکھاں تے پٹی بدی ہوئی، اور دسے معافی منگنی کیویں؟ حسین پہ دس دین اللہ کو جی میں معافی منگنی ہے تے پھر اللہ معاف کریں دے دیر کتنی لیندہ ہے۔ اے دا محرم دی رات اللہ دے نمائندے امام حسین سمجھائے بھائی جان، ہاتھ بدے ہوئے، اکھی تے پٹی، گردن جھکی ہوئی، ایک پاسے پتر ایک پاسے بھرا، کانڈ پیچھے غلام، امام دے سامنے ہو رہا گیا کہ مولا غلطی ہو گئی، میں معافی منگن آیا، اجا لفظ آیا زبان تے آئی اٹھ کے ہاں اللہ کے حسین آدن جا میں معاف کر چھوڑیا۔ بڑی مہربانی،
ہاں جی نتیجہ چاچا جی دے لویے گفتگو دا، بے نتیجہ چھوڑ کے نہ ٹر جاواں۔ اگر فضیلت آنسو آ گئے تو یہ معرفت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مالک قبول فرماویں۔ ہاں جی گھبرا تو نہیں گئے؟ دو میں مثالہ میں پڑھ لیاں، دو ہستیاں دا میں دسے نسب بلند کردار پاس، دو ہستیاں دا میں دسے نسب غیر معروف کردار دی وجہ تو عزت مل گئی۔ اب آؤ میں کائنات میں کو ہستی دساں جندہ نسب بھی بے مثال ہے، جندہ حسب بھی بے مثال ہے۔ جدو میں مجلس شروع کی تھی میں نبی دی حدیث پڑھیے، جنہوں نے یاد ہوئے میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، نسب تے حسب دا تعارف اگر سمجھ نہیں تا الحسین منی دا مانے حسین مجھ سے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن دا مانے نبی فرما رہے ہیں میں حسین سے، اگر سمجھ جاؤ تو الحسین منی حسین دا نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن میرے حسین دا کردار ہے۔ اوہ ہو ہو بظاہر امام حسین علیہ السلام 56 بہاراں 56 سال تے کچھ مہینے اس زمین نو زینت بخشی اپنے پیراں نال، ظاہری سن مبارک ہے 56 سال تے کچھ مہینے۔ چلو 4:17 نال سمجھاواں، الحسین منی وانا من الحسین، ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا۔ بھئی پہلا حصہ حدیث دا سوکھ ہے نا، نبی فرما رہے ہیں حسین مجھ سے، نواسا نانے چوں، یہ تک کائنات ہر نواسا نانے چوں ہے۔ گل اگلی اوکھی ہے وانا بولو من الحسین، اور میں حسین میں سے پہلا نانے جڑا پیا دن میں نواسے چوں کیسے، ہاں سیدہ کے لال نے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین پیمبر کی چین سے۔ الحسین منی وانا من الحسین، 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، حسین دی ظاہری زندگی 56 برس حسین رہے ہیں رسول سے، وانا من الحسین کیسے، اب حشر تک رسول رہے گا حسین سے۔ کیا کمال روحانیت ہے یاد، کیا کہنے وہی سلام ہے تواڈی معرفت عقیدت میں۔ تو یاد رکھنا دی تو نے زندگانی اللہ کے دین کو، امام حسین علیہ السلام مظلومیت سے دین کو خوشحال کر دیا، اور گھوڑے تو دوڑے لاشا شبیر پہ مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ اے ہے بھائی نیر عباس دی خلوص والی نوکری دا نتیجہ۔ میں فضائل پڑھ رہا تسی روندے رہے۔ ایام عزا قریباً امام حسین علیہ السلام کسے فرقے نال تعلق نہیں رکھ دے، اے آج بھی ادھا مجمع اہل سنت بھائیاں دا نہیں، اس مجلس تے کثرت نال سنی برا کیوں آندے حسین فرقیاں دا محسن نہیں، حسین انسانیت دا محسن۔ آؤ میں اپنے پڑھنے والے بھائیاں سمیت سارے آگے بانیاں نے مجلس اگے ایک اپیل کرن لگا، کسی دی جنت جہنم دا فیصلہ تو تے میں نہ کریے، ذرا شب عاشور کربلا ویک، میں تھوڑی دیر پہلے نہیں آکھے جو بالکل دوزخ دے دہانے تے آئی تے دوزخ دے دروازے تو ہٹا کے حسین علیہ السلام بنا چھوڑے، جس جگہ ہور بنائے جا کسے بھی ایسی گل تواڈے میرے سمیت پڑھن سنن مجلس کرامن والے تو ایسی نہ ہوئے، میں بسم اللہ کراں جو حسین دے دروازے تے آمن والے کسے ہور درا رک ونجے۔ آؤ ایام عزائج حسینیت بلکہ پوری دنیا نو حسین دا بارگاہ بنا دے گی، ہر پاسے یا حسین دی صدا ہوئے، ہر پاسے امام حسین دی ادا ہوئے۔
الحسین منی وعلی من الحسین. بھائی جان ہنجو پہ آندیاں بندیاں دی مسائب پہ پڑھ دیں نعرے تے نہ مراؤ. ربائی تو سب پڑھ لی ٹھیک ہے ماحول مجلس دیتے نگاہ ہوئے. استقبال محرم دیاں مجلسی چاچا کیوں جنگل نجودیاں رلدیاں نلی دیاں دھیاں. واہ بھائی واہ. اللہ چاچا جی مرحوم دے درجات بلند فرمائے. میرے بھائی دی میرے بیٹے دی زندگی ہوئے جدوں بھائی جان مجلس دی چاچا جی تاریخ طے ہونے لگی ہے نا اس مجلس دی تے میں بھائی جان نو آکھے بھی گرمی بڑی ہوندی ہے تھوڑا اگے نسبتاً بہتر موسم وچ مجلس رکھ لی. بھائی آکھے نہیں خیر گرمی دی محرم تو 4 دن پہلے شدید گرمی پھوڑی وچ ایسا بندے یہ سوچ کے ہی تو رول سن جو اس گرمی عراق دے جنگلاں چ ودیاں رلدیاں غازی نہیں ہویا. میں مطمئن ہو کے قریباً 35 منٹ میں پڑھ چکا ہوں. ایک سطر اے جتنا رو لیا نہیں کافی. امام حسین علیہ السلام دی مجلس نو جو تماشا ریا بناوے کتا بن کے حسین دے دربار چو نکلے. پہلے ازادار تو آخری تین جو ہر کہیں ہائے کیتی ہے اے چاچا ہوندے خلوص دا ثبوت. ہر پاسوں ہائے دی تھوڑی زیادہ آواز آوے نا پتہ لگ دے شریف جنازیاں تے آئے بیٹھے. نیڑے لگ گئے نے کربلا دے جنگل دے مدینے والے مسافر جڑے مدینے چٹور کے مکے تو کربلا پہنچن. آج 27 ذوالحج تک گزر گئی. 4 دیہڑے بعد علی دیاں دیاں برا دی مقتل اس پہنچ جائے. میں 1000 زندگی قربان کرا جتھے بیٹھے ہوتا ہی میں اسی طرح حسین دے دروازے تے حکامنا لے دا ایک واقعہ پڑھ کے میں چاہنا میں ذہن تیار کرا جو حسین کول کیویں آمنا چاہیے. آئے کریں دے نا تھکن والے شریفوں 2 محرم کربلا پہنچن پھر گنواں 28 رجب ٹرے 3 یا 5 شعبان مکے 8 ذوالحج نو مکہ چ ٹر پے. جس شام تو واجب دے احکام شروع ہوندن اس شام تو پہلے حسین مکہ چھوڑ دیتا ہے. احرام تروڑن ہو رہا ہے عمرہ کر کے احرام تو آزاد ہومن ہو رہا ہے. حسین عمرہ کر کے احرام کھول کے مکے چ ٹر پے. منہ آئی کوفے والے پاسے 35 میل کوفہ رہندا یا ہور رکھے کربلا ہو. پھر 2 محرم تے ایو ویلا ڈلی پیشی جدہ مظلوم بہنوں دے خیمے لواونے شروع کیتن. نہ ہاشمیاں دے خیمے نہ سب نہ صحابیاں دے صرف کناتاں دے اندر 2 ٹبیاں دے درمیان علی دیاں دیاں دے خیمے لوا کے آکھے نے غازی جا سامنے بنی اسد دی آبادی انہوں نے آکھ جاگیر دا خریدار آئے. ایک لفظ آکھی جاما زندگی باقی خرید تون پتہ ہے شیعہ مجلس سنن والے بندے باؤ جی جان دین جو زمین دی خرید ایک وکھرا مضمون ہے. 3 دفعہ غازی گئے بین نائے بین جدہ 3 دفعہ آئے نہ تو شام ہومن علی آئی دے لان یہ لفظ سمجھو تے پوری مجلس ہوئے سی. مولا قیمت طے ہو گئی ہے وہ ضعیفہ نے نوا نامی ویچن تے تیار ہو گئی ہے. مولا قیمت ادا کرنے ہیں کل زمین خرید کر کے سودا لکھوا لے. فرمایا نہیں دن لان تو پہلے میں بے نامہ لکھاونے. عباس چپ ہوئے امام دے گے کیوں نہیں ہوندی. غازی چپ کر کے سر جھکائے تے آدن غازی تن وجہ دسی ونجا میں نہیں چاہتا کہیں پرائے دی جاگیر چلی دیاں دیاں نو رات آوے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھائی کیا کہنے. جتنی وار آکھو میں واہ بھائی واہ. کوئی دیر لگی مجلس پوری ہو منتے امڑی حسین دی راضی ہونے. جی میں نوکری کراں ازاداراں دی جتیاں چ بہ کے غریب نو روون والا جوان میں دوبارہ پیا میں حسین نہیں چاہتا کہیں پرائے دی جاگیر ہوئے. اللہ تواڈا ہاتھ شالا ہمیشہ اونچا رکھے تے اس جاگیر وچ علی دیاں دیاں نو رات آوے.
اور کئی ہزار تعداد آئی معصوم نال جدو مولا کربلا پہنچن سینکڑیاں چ نہیں ہزاراں چ لوگ نالن ٹرے دا محرم دی رات ہیں انہاں ہزاراں لوگاں دے خیمے لواون واسطے ڈھیر ساری جاگیر خرید کیتی 2 محرم ڈیرے لگے 4 تو فوجاں آون لگ پیاں میں نے لکھیا ہے بھائی 4 نو ابن سعد آیا 6 نو خولی آیا کئی نال 5000 فوجی کسے نال 10,000 دا دستہ کدوں 2000 تیر انداز 8 محرم تے ایو ٹیم ڈھلے ہوئے دوپہر بھائی جان سید زادہ ٹبے تے کھلوتن حسین ہر پاسوں لشکر کدوں 10,000 کدوں 5,000 کدوں 8,000 فوجاں آندیاں 5 اکھاں قاتل اکٹھے پے ہوندے جے مریمنا او گندا کھڑا ہے اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ میں تھوڑے حکم بغیر دوبارہ پیادا جنہ مرنے وہ جمع پہ ہوندے جن خود مریمنے وہ گردہ کھلے ایک عرب دفعہ بسم اللہ کرا 8 محرم دے دوپارہ ملے میں نے وکھا ہے بھائی جان مصر جی میں نے وکھو 17 بڑا روئے ہو آوان کو سر تیری ڈیوٹی ہے تو اگا آوان نازم ممبر ہیں میرے پاس شوق صاحب میں انتظار اچھم جنہوں میرے بعد پڑھنائی تشریف فرما ہو گئے جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب وہ پیچھے بیٹھ گئے میں موقع ایسا تشریف لے آسن اور اگر ہونے ہی آونا چاہیں تو میں تو انتظار اچھ کھڑا لیکن شاید تیری ہنج دے احترام میں چھے وہ دروازے چھ بہ گئے یہ بھی سنت امام سجاد ہے علی زین العابدین خون رومن علی امام مجلس دے بچ نہیں باندھے دروازے چھ باندھے جدہ رومن والے تشریف لے ملنا شام دا مکایا اٹھی گیا دے تھوڑی بڑی مہربانی اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا ہو گیا میرا حصہ تمام ہر پاسے وزاداران دی ہائے دی آواز ممبر تک آ گئی اب میں مقامہ 8 محرم بھائی جی اب توجہ ہٹے نہیں 8 محرم ڈھلے ہوئے دوپار 5000 فوجی تک دستہ پہنچے کربلا تے اس 5000 ایک بندے نو ایک کے حسین بڑا رنن رستے تے اگے بھی روندے رہن مکے بھی رنن راج بھی رنن عمرہ پڑھ کے ٹر دیاں کعبے چ رنن بہنا تو اکھا لکائیاں نے 9 رضی الحج دی صبح لے مسلح تے سنے نے جو مسلم ماریا گیا بہنا تو ہنجو چھپا کے آئے نا آج 8 محرم نو ایک بندہ ویک کے حسین روندے ہوئے بہن دے خیمے چاہ گئے بہن ڈٹھی ہے برا دی آنکھیں ہنج دعا منگی کرو بہنہ دے سامنے انشاءاللہ برا رومن نہیں بزرگاں دے ہوندے مک ویندیاں نو بہنہ جنہاں دے سامنے برا رو پوے انشاءاللہ تواڈا بھلا ہوئے روندے ہوئے برا نو ڈٹھا تے کول آ گئے اپنی ردا نال ردا تطہیر دے کونے نال امامت دی اکھاں دے آنسو صاف کر کر کے متھا چوم کے آدن کلا رونا ہے تو میں دسو میں دی ماں دی قبر کیوں چھوڑی حسین دے کوئی رونا لی گل ہے تو میں دسو نا بہن میرا اکٹھے روائیں جیڑا ہون تک سارے دن میں چاہے نہیں کر سکیا سامنے بہ گئے آلیا ہر پاسوں پہ آندن قاتل کداؤں 8000 کداؤں 10000 کداؤں 5000 تے ہون ایک فوج دا دستہ آیا ہے تے میں چوکھا تام ودا رہنا جیڑا دستہ ہونا آیا ہے نا اس سے میرے اکبر دا قاتل آ گیا ہے اللہ مان اللہ مان مرحبا آفرین اجرکم اللہ ہے حسین دی کربلا جیڑا جی آکھاں جیڑا دستہ فوج دا ہون آیا وہ سچ میرے اکبر دا قاتل آ گیا پالن علی ماں سنے جو جن پالے ہم دا قاتل پہنچے چاچا جی توڑی ہائے دی قسم حق کا ہی نہ وین کرے آ بی بی توڑے صبر تے حوصلے تو کائنات قربان روندے برا دی اکھی جھنجو صاف کر کے دن رو نہیں ایک گل دا جواب دے ہر کوئی جو مارن پہ آندھی پورے عرب وچ ایسا کوئی نہیں جڑا تیری مدد نو ٹورا دے اب پوچھن علی محافظہ امامت بھائی نہیں رباس تو سی تے آون جو اگے آؤ 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 دو وین تے میں کرنا تو اڈی موجودگی ہے
ہوں تو مینو ویکو میں بائی دے تک سطر سنا وا پوچھن والی محافظہ مقصد امامت مشیرہ امامت دسن والی زمانے دی حجت عالیہ پوچھے کو مددگار کوئی نہیں حسین سمجھ گئے کہندا بھی کچھ نہیں حسین آدن جڑی فہرست ہے نا الست والی انہاں چو ایک نام ہے صحیح حسین کون ہے فرمایا نا سعید ہے عبداللہ دا پترے میری دعا دا جمع ہوئے میرے عباس دا شاگرد تیں بلایا نہیں یا وہ آیا نہیں فرمیندن میں بلایا نہیں حسین وجہ کیوں نہیں یا بلایا آلیہ ایک نہیں ڈھیر وجہ پہلی وجہ ہے دا وطن دور ہے دوجی وجہ ہے وہ ڈھیر ساریاں بہناں دا ایک بھیرا ہے تریجی وجہ ہے آج 8 محرم میں 13-14 دیاڑے پہلے انہوں بہناں پائن سیرے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جو رکم اللہ خط لکھاں میں بسم اللہ کرا خط لکھاں تے متا سعید واہ بھائی واہ متا سعید آ نہ سکے بہن میں نہیں چاہتا کو میرے سامنے شرمندہ ہوئے عالیہ فرمائے حسین متا شکایت تو پاک ہستی ہے تیرے اگے اللہ دی عدالت شکوہ کرے جو نجات علی بیڑی ٹورن لگیاں تو سا میں نو یاد بہن بھرا بچامن دے چارے پہی لیں دیئے تو سا واہ بھائی واہ آفرین آدم اللہ ہو جو رکھوں تو سا میں نے یاد نہ کیتا حسین خط لکھو جا تحریر مکسی میں کرے سا دست خط وات وعدہ یا میرے دست خط ویک کے انہوں بہنا نہ رکے سے آفرین ہے مرحبا جرکم اللہ جس حال چو سی جی ہو پہ جیڑے حال چہرے دا پرسا کرن اللہ حسین دی امہ راضی ہوئی جس حال چو سی او لگا سی امامت نو مشورے دے منالی مستور دا مشورہ سن کے بادشاہ صد مارے عباس جی فخر الیاس کاغذ قلم اٹھاؤ خط لکھنے کاتب حسینیت کاغذ قلم چاہ کے تحریر لکھنی شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب عباس جاندہ ہے نا تھوڑی ترتیب بدلی ہوئی ہے میں جدن دا مدینے اٹھو رہا میں نصر من اللہ دے نال لکھوینا انہا للہ شالا توڑیاں نسلہ سلامت من وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کڈی دکھی ہائے بزرگ بیٹھا کر دے یار لکھا کربلا من جانب حسین ابن سیدہ ہائے کریں دے انا تھکن والی قوم لکھ سعید 28 رجب میں مدینے سے ٹرے ہیں مکے قیام کی تے پر حاجیاں دے لباس تلواراں لگا کے میرے قاتل مکے آ گئے میں اللہ دے گھر دی حرمت بچاون واسطے واجب حج تو پہلے عمرہ کر کے احرام کھول کے ٹر گیا مینوں راہ روک کے 2 محرم نو کربلا لے آئے ہر پاسوں شام تے روم دیاں فوجاں دے بدلے لکھاں دی فوج جمع ہو گئی ہے ہر کہیں دا ارادہ ہے میں قتل کرو میں جاندا امام ہاں تیری تازہ شادی ہوئی ہے میں خط نہ لکھا پر مجبور ہاں میں کلا نہیں جنگلاں چلی دیاں تھیاں میرے نال ہیں مرحبا آدم اللہ ہو جو رکم اے ہے مسافر دی کربلا میں بسم اللہ کر رہا بھائی جان مجلسی کہے شہدیاں محتاج نہیں ہو دیا پڑھنا ممبر تے اسے مجلس سے بیٹھ کے سننا اسے جنہاں دی اس گیٹ تو اندر حاضری امام زمان علیہ السلام نے منظور ہے حوصلے نال بھائی کو کمار کرون والا بڑے حوصلے نال چاچا جی امر ہوئے تو 17 دا نتیجہ پڑھا میں خط نہ لکھا پر مجبور ہاں کلا نہیں بہنا میرے نالن آخری سطر لکھائی نے آمنا ہوئی تا دا دی پیشی تائیں آونجے نہیں تا پیشی بیڑی ٹور پڑھائے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ میں بسم اللہ کر رہا اے سطر لکھوا کے غازی ذرا کاغذ قلم من دے میں نہیں لگتا کوئی ایک ازادار بھی ہون ہائے تو خالی بیٹھا ہوئے بھلا انہیں کاغذ قلم نہ پایا عباس دے ذہنی چاہیے جو ہون دست خط فرمے سن مور امامت ثابت کرے سن پھر میں ناکسن قاسد نو بھیج چیخاں بلند ہوئیاں غازی دیاں پھر پیادہ وین بلند ہوئے عباس دے جدوں غازی دے وے دیاں حسین کاغذ قلم بہنہ لے پاسے ودھایا تڑپن لگ گیا واہ بھائی واہ تڑپن لگ گیا تیرا تے میرا علمالا سردار جدو آلیہ دا ساتھ پر شاباش واہ مرحبا جرکم اللہ راضی ہو جی
جتنا حکم ہی وقت ہی مکمل ہو گیا مکان ہی مکمل ہو گیا دو بہنوں دے قریب آ بھی ہے بیٹھے دن محمد دی تھی اپنے ہتھاں نال میرے چولے نہ سی ہوا زخمی ہتھاں نال نماز شب وچ میرے آون دیاں دعاواں نہ منگوا میرے آون دا تواڈیاں دیاں تے پتراں نوں کیڑا فائدہ میرے جیندیاں غیراں دو لکھے خط تلے علی دیاں دیاں دس خط کرنے ہاں تواڈا بھلا ہوئے سید میں بسم اللہ کراں غازی رو نہیں میرا لال خط چا عباس خط چا یا صحابیاں دے خیمے جا کے صد مارے نے جان دوڑ دو ابشی غلام پیران چاہ جنے عجیب بادشاہ تو زر خرید غلام ہے میں حجت خدا زمانے دا امام ہاں میں 10 محرم دی رات ہر کسے نو آگساں تو شب عاشور کربلا ہونا نہیں تین آج بھی آدھا میں بیعت تو آزاد کر دیں ٹور جا چھوڑ کے منجے تدا محرم نو کربلا تو اتنا دوروں میں نہ میری غربت دا ہوکا سنے نہ واہ بھائی واہ نہ میری ڈری ہوئی دھی دے تن وین سنی میں کیا کہنے بھائی میں بسم اللہ کرا نہ میری غریبی دا ہوکا نہ میری حال میں ناصر دی صدا دے کم تئیں آوے اتنا دوروں میں نہ دی گرے لے میری لٹی ہوئی زخمی کرنا لی دھی دے تن وین سنی میں ماریا ونجنا ہے میرے بعد میری بہنہ رول ونجنا ہے میرے خون نالے مٹی کھا کے شفا بڑھنی ہے ایک خط اپنی منزل تے پہنچا میں تیری جنت تزامنہ تے ٹور جا پیران تے بے کے نالین چم کے آدھے تاں ٹورین دے ہو جو کھا کے شفا ہے میرے سیاہ خون دی ماں نیزے سے نہیں ہوڑی واہ بھائی واہ اگے ہر پاسوں قاتل نے جنگالے جو بہنہ نال نے میں قدمہ تو دور نہ کرو توان پاک اممہ دا واسطہ ہے حسین مٹی تے بیٹھو یا غلام اٹھا کے ہاں اللہ کے منہ چوم کے بیا دینو ونجن دا حکم آئی تیرا امتحان نصرت دا وعدہ کر کے تے احسان کی تے میں کہیں دا قرض نہیں رکھتا جا بسر خط پہنچا جلدی والا سے 2 انعام دے سا مالک کیڑے فرمایا ایک تا اکبر تو پہلے کا اسر پہ ویسا تے دو جاتا ہے آنکھیں نہ سیاہ خون مٹی ہے جرلنا نہیں میں تیرے خونے چ 12 محرم ایسی خوشبو پیدا کرے سا کستوری تے امبر دے تاجر تیرے خون دی خوشبو تے کربلا نامن میں حسین نہ کہے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بھائیان راضی ہو شبیر دی پاک اممہ تو آڑے تے راضی ہو من سائی کڑو پھر مسائب پڑھا حسین ٹور گئے تھے عباس رو پہ بادشاہ نال ٹور کے آیا بھائی جی ہر بندہ چاچا جان دائی عباس دا رومن چھوٹی گل نہیں غازی دی آنکھیں جوان سلوڑن تے جاؤن پیران تے ہاتھ رکھے علی دا قرار پتر مثل حیدر تو اڈی آنکھی چاند عباس آدن تو جان دیں اے بہن برا ایک دفعہ حکم من دے من کسے نو خط لکھن دی ضرورت نہیں انہاں من کی تے پابند میں ہاتھ تو ہاتھ چاہ نہیں سکتا ایک خط ہی سعید نو فن حرب میں سکھا جائے اس نو ایک خط دے کے میں نے ویکھیں بھائی انہوں ایک خط دے کے آنکھیں علی دا پتر عباس تے تیرا استاد پیادائی نہ آ سکیں تو تیرا اپنا نصیب ہے پر مہربانی کریں ایک خط بازار اتنا پڑھیں وچ علی دی دید 10 خط نہیں علی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ خط خون شریفان دا نو کریں شریفان دے خط بازار آج نہیں پڑھیں دے جاؤنا دے مالک جے آلیہ دا پاک نہ لکھے ہوئے نا تو پھر میں امام دا لڑ کھول دا ہاتھ میں ہی نہیں لیندہ خط میری پگڑی اج رکھو میں قرآن سمجھ کے منزل تائیں پہنچا ماں امام میں خط رکھیا گھوڑے تے سوار ہویا 8 دباکی دن سفرچ 9 دی رات سفرچ 9 دا عدہ دن سفرچ 9 محرم آئی ڈلے دوپارن بسرے دے بارو ایک بندے تو آ پوچھیا سعید ابن عبداللہ دا گھر وہ بندہ دے تو شاید مسافر دے نہ واقف ہے تن پتہ نہیں وہ قبیلے دا سردار ہے دوبارہ دا ٹائم ہے اس ویلے گرمی دی وجہ تو وہ باہر نہیں آندہ مسجد انتظار کر مغرب دی نماز واسطے آسیہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا مغرب دی نماز واسطے آسیہ وقت مل پوے آدھے نہیں میرے کول انتظار دا وقت نہیں ہو دے گھر دا رستہ دا سادے پھر اس مسجد دے اقبالے بازارت لگا جا
کچھ دیر بعد تینوں سمجھ آوے سی ایک دیوار تے تحریر لکھی ہوئی ہو سی اتھو سوار کوئی نہ گزرے کیوں منے وہ بندہ دے تین نہیں پتا وہ مدینے والے حسین دا نوکر ہے او دا حکم ہے میری گلی جو سوار کوئی نہ گزرے جو میریاں بہناں علی دیاں دھیاں دیاں کنیزان میں نے بہناں دا پردہ بڑا پیارا ہے روندا ہویا جاؤن گلی اچ پہنچیا گھوڑے دی واگ نپ کے پیدل ٹردا آیا دروازے تے دستک دیتی مسند تے لیٹے ہویا سعید تڑپ کے اٹھیا بھائی جان دوڑیا دروازے اپنے آپ نو آدھا ہے میرے دروازے تے نا واقف بندہ گھلے دوپہرے لے آندہ نہیں یا کوئی مسافر ہے یا پھر کوئی بڑی دکھ بھری خبر ہے جیڑا میں مشکل خواب بیدانا تے رومن نو دل کر دے خالا خیر ہوئے انہیں بھائی جان دروازہ کھولے اس تے سامنے نگاہ پئی تھکے ہویا مسافر جاگی ہوئی آنکھیں سار تو پیرا تائیں خاک تسے ہوٹ لباس گرد آلود سلام دے کے آدھے تُسا میرے دروازے تے کیوں آئے ہو جاؤں آدھے باقی گلنا بعد ہی 10 پہلے 10 عبداللہ دا پتر سعید تمہیں رسول دے پتر دی دعا نال جمع ہویا تمہیں آدھے میں تاؤں تم کون ہے سر جکا کر کے آدھے میرا سلام ہوئی میں تیرے امام حسین دا قاصدہ سعید آدھے میرے حسین دا قاصد تے اے حال میں نو لگ دے تم مدینے تو اتھو تائیں سا کوئی نہیں کڑیا گالے جباما پا کے آدھے نہ میں مدینے چٹوریاں نہ سردار مدینے او بھی کربلا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا ہر پاسے بہنا دی آواز حوصلے نال مرشد حوصلے نال سید بانی مجلس بھئیہ بڑے بڑے حوصلے نال 17 بار نہیں اگلیاں سن دے ہو اب چکے تقریباً میں نے پڑھ دے ہویا 1 گھنٹہ ہو منا لے 4 تو 5 منٹ بعد میں سلام بھی کرنے تے پورا بھی کرنے لہذا 17 بار نہ دورواؤ میرے کو سٹ دے آؤ کیوں کربلا ہے امامہ کھول کے آدھے خط سنبھال امام دی تحریر ہی بازار اچ پڑھنی نہیں میں شہر دے باہر تیرا انتظار پیا کردہ تو آگیا اکٹھے ٹور بسائیں تو نہ آیا تیری اپنی قسمت جو وقت بڑا تھوڑا ہے سیدہ دے اچھا رکو میں نسائی کاٹ جو نہ کہ نسائی کٹن دا ویلا نہیں کال بیشی بیڑی چھوٹ بجنی ہے آدھے اچھا تائیں ٹرنے جلدی ہے تو تسیں میرے سردار دا حکم پانی تا پیتی بان جون دوجے پاسے منہ کر کے آدھے اس تو بعد پیساں جدہ اصغر نو لب پیا واہ 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 مرحبا مرحبا اللہ جلی آو بقیت اللہ اللہم جل ولی گل فرج ودن پیساں جدہ اصغر نو لدا میں بسم اللہ کرا اتنی گل کر کے جاؤن پیدل گلی ہے ٹرنا شروع کیتا سعید تیزی نال دروازہ بند کر کے حجت خدا دا خط کھولے بسم اللہ پڑھی نصر من اللہ پڑھی انہ للہ پڑھی تے تیری طرح آنسو سعید دے لڑ پے جدہ انہ صدران تے آئے جو ہر پاسے قاتل ان تے بہنا میرے نال ان گھار دی حویلی ہے شہید و چارن ہے ماں سامنے آ کے آدھی اچھا جو روندہ ہے اس ٹائم کون آئی کوئی موت دی خبر ہے ماتم کر کے آدھا ہے موت ہوں دی انج نرو ماں رسول دے پتر تو وطن چھوٹ گیا ہے میرے بادشاہ نو جنگل چ دشمناں دے لشکر ویڑ گئے تے علی دیاں دیاں نالے نے اما میں مدد واسطے بلوایا نے اما میں ٹریا وے نا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آزم اللہ ہو جورکم آزم اللہ ہو جورکم آزم اللہ ہو جورکم جی آکھاں اما میں ٹریا وے نا ماد یہ نہیں ہنجے نٹور خاتے چ آپ تپڑے جو اکلا نہیں بہنا نالے توں گھوڑے تے بھائی مامل بنا اپنیاں بہنا تے میں نال رلا سیدہ دے اممہ حق تا انہیں بندائی کتھوں دے دستور ہے سردار دیاں بہنا جنگلان چوں میں نوکر دیاں بہنا گارے چپا میں پر اممہ کربلا سفر ڈھیرے تے وقت تھوڑا ہے میں ٹوروینا میرے بعد دروازے بند کر کے محمل بنا کے تو سا معاملہ سوار شاباش حوصلے رال بھائی بزرگوں سفید ریشو شدت دی گرمی بڑی دیر ہو گئی تو انہوں روندے ہیں بڑے حوصلے رال نیاز حسین بڑے حوص دیزی تام بے کردہ گالی پوری کرا ویڑنی کرا تے اپنے وقت مجلس تمام کرا قبلہ اپنے بزرگ محترم دے حوالے ممبر کرا میں شروع نہ کی تو موضوع میں شاید 10 منٹ پہلے چھڑ دا مگر کچھ بانی تھی مجبوری کچھ میں جاندہ مضمون دی تکمیل کراں ماں دیئے اچھا تیری زوجہ ساڑی خون دی رشتہ دار نہیں متا دکھ دا ویلا ساڑے نال نہ نہیں باوے انہوں پیک کے وطن چھوڑتے یاد رکھیں تیری زندگی اچھ کسے حسین دا سار دا نا چایا میں معاشر ایزامنا نہ ہو سکتا اہن کربلا لے چھویدہ دیا ماما میں صدقے ہو جاؤں اپنے حجرے چاہیا عجیب منظر ڈٹھا سے بیوی زمین تے روندی بیٹھی ہے
آدھے میں تیرے تو رومن دی وجہ پوچھتا میرے کول وقت نہیں میرے بادشاہ دا حکم آئے میں اپنے سردار دی مدد نو ٹریا میں نا تو پیک کے وطن ٹور جا میں جیندہ والا آیا تن واپس لے آسا اگر میں واپس نہ ہوں میری مجبوری تن ناراض نہ ہوں میں اتنی گل کر کے تلوار چاہ کے سعید ایک دو قدم چاہیں تے رو کے آدھے سعید اکلیاں جنت ونج نہیں تین کہیں دسے میں جنت پہ میں نہ رو کے آدھے تم ویڑے چھات پڑھ دے رہے اندر محمد دی زخمی دی آئی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں نے واہ بھائی واہ میں نے فرمایا نے پتر میرا ہے جنگلیں دیاں میری آئی ہوئیاں نال تیرا شوہر تیاری کرے راہ نہ روکے میں نبی دی زخمی دیا نہ ہاتھ نہ جوڑے کرو صدقے نو دے ڈھلے دوپار ٹور پیا باقی دن سفر ہے نو دی رات سفر ہے بہن برا دی آخری رات اکٹھے بہن برا دا صدقہ دین دی رہی سعید سفر ہے برا بہن نو شام دیاں گلیاں تے موڑ سمجھائے سعید سفر ہے رات دمی تے علی اکبر فجر دی اذان آکھی سعید سفر ہے نماز فجر دی با جماعت نماز شروع ہوئی تے پہلا تیر علی دی دی دے خیمے علایا سعید سفر ہے واہ بھائی واہ مجھیں دی فضائل گل کیتی ہے اور دا پتر علی لتھا سعید سفر ہے واہ بھائی واہ اور لتھا سعید سفر ہے موک گئی میری مجلس 2-3 منٹ اور پڑھنے صحابی موک گئے ہاشمیاں دیواری آئی اکبر نو نیزہ لگا حسین ہم شکل پیمبر چایا سعید سفریچ قاسم دے ٹکڑے چنے سعید سفریچ غازی دے بازو کلم سعید سفریچ اسور تیر دا پانی پیتا سعید سفریچ بج دے گھوڑے تو آلیا دوید او کلتھا سعید سفریچ اجے حسین زمین تے بے کے عالم ناصر پیا دیان یا سعید دا گھوڑا نئے نواد جنگل داخل ہویا سعید دی کان پوسن لگ گئی یاد ہے نہ بدلے نہ بارش ہے اللہ جانے لباس تار کیوں بھی آن دے پیچھا ڈٹھا استزوجہ روندی بیٹھی آئی یاد ہے تھک پہیے لہوانج سائی کڑ لے تسییں تدریا نیڑے پانی پیواں آدھیے نہ تھکیاں نہ تسیاں اللہ دنائی گھوڑا تیز بجاؤ سعیدہ دے حیوانے متم مر جاوے آدھیے تم رہوے کھنے جو مصروف ہے میں سجے کھبے نگاہ کی تیے میں ڈٹھے مچھلیاں دریائے جو پرندے ہوائے حیوان سہرائے جو ودیا دن غریب نہ صدا سہاز رہے میں کان لایا ہے تمین پیاندائی کوئی ہے جیڑا میریاں بہنوں دے پردے میرا غازی